جنازے کو خبر میں اتار کر اس کو جو ہے قبلے کی طرف کروٹ دیا جاتا ہے، تو اس طرف دیکھیں گے کہ گروپ بنا کر 2 4 افراد کے گروپ بنا کر جو ہے اپنے ضرورت کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں خالی وقت ملے تو تم قبرستان جاؤ اپنے دل نرم کرنے کے لیے۔ ہم خالی وقتوں میں تو جو ہے قبرستان نہیں گئے، وہاں پر جا کر بھی دنیا کے معاملات اگر ہم سلجھا رہے ہیں، کیا ایمان ہے ہمارا؟ آخرت اور قبر کے گڑھے کی کیا فکر ہے ہمارے اندر؟ قبور کا مقصد اپنی آخرت کی تیاری ہے، اپنی دنیا کی محبت کو کم کر کے آخرت کی فکر زیادہ کرنے کا مقصد ہے۔ اپنا روب، اپنا گھمنڈ، اپنا دبدبے کو دبائیں، اس دنیا کے اندر میں چھوڑ کر جانا ہے، آخرت ہی میری منزل مقصود ہے، اس پر نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کا یہ مقصد ہے۔ اپنے آپ کو خبر میں داخل کر کے دیکھیں کہ میں اگر آج مرا ہوا ہوتا، میری لاش اگر وہاں ہوتی تو میرے پاس کیا ہے نیکی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی کسی خبر کے پاس سے گزرتے، اس قدر روتے کہ روتے روتے اپنی داڑھی کو مکمل بھگو دیتے۔ فرماتے ہیں کہ اس خبر کے گڑھے میں، یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل میں اگر ہماری کامیابی ہو گئی تو پھر آنے والے منزلوں میں اور بھی زیادہ کامیابی ہونے کی امید ہوگی۔ اگر یہیں پر ہم ناکام نامراد ہو جائیں تو پھر یقیناً آنے والی منزلیں اس سے بھی کئی زیادہ سخت اور دشوار ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
وقال الله تعالى في موضع آخر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لأبتغي ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. رواہ البخاری. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے. اسی نے اس ساری کائنات کو وجود میں لایا، وہی فنا کر دے گا، اور اس اکیلی ذات کے سوا کوئی جو ہے باقی نہیں رہے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم سے تمام کو وجود میں لائے گا اور ہر انس و جن سے سوال کرے گا. اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر. برادران اسلام اور میری پیاری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک مشہور صورت سورۃ التکاثر کی ابتدائی 2 آیتیں پیش فرمائی ہیں، اور ایک حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل فرمائے ہیں. یہ آیت اور حدیث کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنے خطبے کو اختتام دینے کی کوشش کروں گا. آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے زیارت قبور کا مقصد کیا ہونا چاہیے. یعنی قبروں کی جو زیارت ہم کرتے ہیں، قبرستان ہم جاتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ التکاثر کی ابتدائی 2 آیتوں میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر، زیادہ کی ہرس نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لیے، یا یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. اور بھی مال کمانا، اور بھی حاصل ہونا. اور ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرماتے ہیں کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر 2 چیزیں اس کی کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. اس میں ایک زیادہ کی ہرس اور بھی ہونا. انسان اگر بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی ہرس ابھی جوان ہی رہتی ہے. اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ اس کے بعد اس کے بیوی بچے، بلکہ ان کے بیوی بچے بھی آرام سے اس دنیا کی زندگی گزار سکتے ہیں، تب بھی جو ہے ان کو اطمینان نہیں، اور بھی زیادہ ہرس ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات نفس، کپڑا پہننے کے لیے مل گیا مگر اور بھی اچھا، رہنے کے لیے گھر مل گیا جس سے دھوپ سے بچ سکتے ہیں، جس سے بارش سے بچ سکتے ہیں اور موذی جانوروں سے بچ سکتے ہیں، تو پھر یہ ناکافی، آرزوئیں زیادہ. وہ زندگی جیے گا، اس سے بھی معلوم ہے کہ وہ 60 یا 70 سال، زیادہ سے زیادہ 90-100 سال کی زندگی وہ دنیا کے اندر جیے گا، اس کے زیادہ جو ہے نہیں جیے گا، مگر گھر ایسے تعمیر کرے گا کہ 1000 سال تک وہ باقی رہے. تو برادران اسلام، اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے
بخاری کی جو حدیث خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر آدم کے بیٹے کو 2 مال سے بھری ہوئی وادیاں اس کے حوالے کر دیں، اتنا بڑا جنگل، اس سارے جنگل کے اندر سونا چاندی مال و دولت، اس کے خواہشات نفس کے مطابق مویشی جانور اور تمام چیزیں بھر کر 2 ایسے وادیاں اگر اسے دے دیے جائیں، لَأَبْتَغِي ثَالِثًا، پھر وہ تیسرے وادی کا خواہش کرے گا کہ میرے پاس ایک اور وادی ہوتی تو کتنا بہتر ہوتا۔ جیسے ہمارے ہی نفس، ہمارے حال پر ہم غور کر دیکھیں، شروع میں ہم جو ہے کرائے کے گھر میں تھے، آرزو تھی کہ چھوٹا سا اپنا خاص وطن ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ اللہ نے ہمیں وسعت دی، خاص وطن، خاص گھر بنا لیے، اب پھر آرزو کرتے ہیں کہ بازو والے کا گھر یا بازو کی جو خالی جگہ اس کو بھی ہم قبضہ کر لیتے، یا وہ بھی ہمارے انڈر میں آ جاتی، گھر تھوڑا وسیع ہو جاتا، بچوں کو کھیلنے کی جگہ ہو جاتی۔ اس طرح جو ہے انسان کی ہرس نہیں مٹے گی۔ برادران اسلام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک آزاد کردہ غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ اور ترمذی کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کسی خبر کے پاس سے گزرتے یا کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ روتے روتے اپنی داڑھی کو مکمل بھگو دیتے۔ کسی پوچھنے والے نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے عثمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی تم جنت اور دوزخ کے متعلق سنتے ہو، مگر اس قدر نہیں روتے جس قدر تم یہ خبر کو دیکھ کر روتے ہو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ خبر آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جیسے انسان دنیا کے اندر آتا ہے تو سب سے پہلی منزل ماں کا پیٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دنیا کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر جیسی لکھ دی ہے اس دنیا کے اندر، چاہے وہ جو ہے جھوپڑی میں اپنی زندگی گزار کر قرضے دیتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر چلے جاتا ہے، یا جو ہے محلات میں رہ کر اپنے نفسانی خواہشات کو تکمیل دیتے ہوئے اس دنیا سے چلے جاتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر کو لکھ دیا ویسے وہ جو ہے اس دنیا میں زندگی بتا کر چلے جاتا ہے۔ اسی طرح آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل یہ قبر کا گڑھا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خبر کے گڑھے میں، یہ آخرت کی سب سے پہلی منزل میں اگر ہماری کامیابی ہو گئی تو پھر آنے والے منزلوں میں اور بھی زیادہ کامیابی ہونے کی امید ہوگی۔ اگر یہیں پر ہم ناکام نامراد ہو جائیں تو پھر یقیناً آنے والی منزلیں اس سے بھی کئی زیادہ سخت اور دشوار ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ برادران اسلام، ہم لوگ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے خالی وقتوں میں قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیے ہیں، اور وہاں جا کر اپنے دلوں کو نرم کرو اور مدفون لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرو۔ کیا ہم اپنے خالی وقتوں میں قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں؟ کبھی کبھار اپنے دوست احباب یا جماعت کے کسی فرد کے جنازے کی نماز پڑھ لیے اور قبرستان تک تدفین کے لیے اگر ہم گئے تو بھی ہمارا رویہ کیا ہے دیکھیے آپ۔ وہ کبھی کا ایک پرانا دوست مل جاتا ہے، یا جو ہے کوئی جان پہچانت کا والا اگر مل جاتا ہے تو ادھر جنازے کو خبر میں اتار کر اس کو جو ہے قبلے کی طرف کروٹ دیا جاتا ہے،
تو اس طرف دیکھیں گے کہ گروپ بنا کر 2-2 4-4 افراد کے گروپ بنا کر جو ہے اپنے اپنے ضرورت کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا ہے، کتنے بچے آپ کو، بہت دن ہو گیا، بیٹے بیٹیاں کہاں دیے، کیا کر رہا بچہ جاب. اب یہ اپنی تعریف شروع کر لیتا ہے کہ بچہ فارن میں ہے، فلاں ہے فلاں ہے. کوئی صاحب یہ کہتا ہے کیسے تجارت کیسے چل رہی ہے، مارکیٹ کیا ہے. ہر کوئی اپنے اپنی طرف ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تمہیں خالی وقت ملے تو تم قبرستان جاؤ اپنے دل نرم کرنے کے لیے. ہم خالی وقتوں میں تو جو ہے قبرستان نہیں گئے، ضرورت کے مطابق کسی کے اپنے پڑوس میں یا اپنے رشتہ دار کے جنازے میں شامل ہو کر وہاں تک جانا ضروری سمجھ کر جو ہے چلے گئے. وہاں پر جا کر بھی دنیا کے معاملات اگر ہم سلجھا رہے ہیں تو برادران اسلام کیا ایمان ہے ہمارا، آخرت اور خبر کے گڑے کی کیا فکر ہے ہمارے اندر. برادران اسلام ہم لوگ سوچنا چاہیے قبرستان کے اندر جانے کے بعد کہ یہ جو قبروں کے اندر مدفون ہیں ان کی زندگی کیا تھی، ان کی جہ و جلال کیا تھا، ان کی مال و دولت کیا تھی، ان کی بات کیسے چلتی تھی، لوگ ان کی کیسی عزت کرتے تھے، کیسے کیسے ان کی قدردانی ان سے کیسے ڈرتے تھے. آج بے سہارا بن کر جو ہے منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے ہیں. کل میں بھی ایک دن جانا ہے، میں بھی ایک دن قبر میں سونا ہے، یہ یاد ہمیں نہیں آتی قبرستان میں جانے کے بعد بھی. بلکہ برادران اسلام خبروں کی زیارت کے متعلق بعض لوگوں نے اسے تجارت کے اڈے بنا لیے ہیں، خبروں کو مزین کر کے رکھتے ہیں. بلکہ قبرستان یا ایک خبر کو مزین کر کے رکھ دیے، اس کے آس پاس انسان کے دل لبھانے کے اشیاء کو جمع کر دیتے ہیں. جو بھی لوگ آتے ہیں قبرستان میں اور خبر کو ایک خصوصی خبر کے پاس اسے طواف کریں، چادریں چڑھائیں اور ان کی نظر و نیاز کو قبول کر لیں اور ان کو جھوٹے سچے باتیں بتائیں، ایک سچ اس میں 99 جھوٹ ملا کر جو ہے ان کو پیش کریں اور جو ہے یہ چیزیں ان سے نظر و نیاز لینے کے ایک تجارتی اڈے بنا لیے ہیں. برادران اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبرستان کے متعلق، جنازوں کے متعلق کے احادیث اگر ہم پڑھیں گے سنیں گے تو ایک سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی کے جنازے میں شامل ہو، اس کو نہلانے دھلانے اور کفن پہنانے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قیرات ثواب دے گا. اور اگر کوئی اس کے جنازے میں شامل ہو اور اس کی اتباع کرتے ہوئے قبرستان تک جا کر اس کی تدفین میں حصہ لے تو پھر مزید ایک قیرات ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں جو ہے رکھ دیتے ہیں. قیرات کس کو کہتے ہیں؟ خیرات کہتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. کیوں اتنا بڑا ثواب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کو نہلا دھلانے کے لیے، ایک جنازے کو قبر میں اتار کر مٹی ڈالنے کے لیے اتنا بڑا ثواب، اتنا زیادہ ثواب کے وعدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیے ہیں؟ کیونکہ انسان آخرت کی طرف اپنی توجہ کرے. جب اسے نہلا رہے ہیں وہ خود اپنا پانی خود نہ ڈال سکے، اپنے منہ نہ خود کھول سکے، نہ اپنا کلی نہ خود کر سکے، نہ اپنا ناک خود صاف کر سکے، ایک ڈھیر بن کر پڑا ہوا ہے. میں بھی ایک دن ایسا ڈھیر بن کر پڑا ہوں گا، میں بھی ایک مجبور ہو کر پڑا ہوں گا جو اپنے تن کو چھپانے کے لیے کپڑے کو کھینچ بھی نہیں سکتا. جب تک لوگ اس کی شرمگاہ کے اوپر کپڑا نہ اڑائیں تب تک وہ اسی طرح پڑا رہے گا. میری بھی یہ حالت ایک دن گزرنے والی ہے. یہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیراط ثواب کا جو ہے وعدہ فرمائے ہیں. اتنا بڑا ثواب حاصل کرنے میں ہم لوگ حصہ تو لیتے ہیں مگر آخرت کے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ آخرت کی تیاری کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ خبروں کی زیارت کے متعلق ہم کیا فکر کرتے ہیں؟ برادران اسلام
بخاری کی حدیث بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا مختصر سا حصہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کرتے ہیں، ایک دو مرتبہ اجازت نہیں ملی، تیسری مرتبہ جب اجازت ملتی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، تو عمر کے آنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کھجور کے پتوں سے بنی گئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی چادر جو کندھے پر ڈالتے ہیں اس کو سیدھا کرنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر بات کرنے کے لیے آئے تھے، وہ بات کو بازو رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر رونے لگے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پہلو پر کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی کے جو ہے نشان پڑ گئے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک نرم و نازک گادی تیار کر کے، نرم و نازک تکیہ تیار کر کے آپ کے لیے جو ہے ہدیہ پیش کروں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ، کیسر و کسریٰ کے عمراء، اگرچہ کہ وہ ناحق پر ہیں، حق پر نہیں ہیں، پھر بھی دنیا کی نعمتوں میں کھیل رہے ہیں، وہ دنیا کی ناز و نعمت میں پل رہے ہیں۔ وہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم ایک گادی بنائیں، ایک تکیہ بنائیں آپ کے لیے تاکہ آپ سکون سے آرام کر سکیں۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کا اشارہ بھی اگر کر دیتے تو گادیوں کے انبار لگانے کے لیے صحابہ کرام تیار ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس وقت؟ اے عمر، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس دنیا میں کچھ دنوں کے لیے ایک مسافر کی طرح آیا ہوا ہوں اور چند دن رہنا اور اپنی منزل کی طرف میں رواں دواں ہونے والا ہوں۔ یہ حدیث ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ آج دیکھیں ہم لوگ بہتر سے بہتر، مہنگی سے مہنگی نہالی اپنی گادی پر آرام کرتے، کروٹیں بدل بدل کر بھی سوتے ہیں تو مگر نیند نہیں آ رہی ہے۔ شکایت ہے بہت سے اکثر لوگوں کو کہ مجھے رات میں دیر تک نیند نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے تجارتیں کیا صحیح ہیں؟ کہ ہم حقوق العباد میں صحیح حق ادا کر رہے ہیں؟ کہ ہم اپنے بچوں اور بیویوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ اپنے چھوٹے بھائی اور بہنوں کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو یقیناً انہیں جو ہے اطمینان کی نیند آئے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے کوئی سفیر آتا ہے مدینے میں، وہ اپنے خواب و خیال میں گم ہے کہ میں اتنے بڑے بادشاہ خلیفہ سے ملنے جا رہا ہوں، اس کا محل کیسا ہوگا، اس کے درباری کیسے ہوں گے، اس کا تخت و تاج کیسا ہوگا، اس کی شان و شوکت کیسی ہوگی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم سم ہو کر مدینے میں آیا، مدینے میں آ کر پوچھ رہا ہے کہ بادشاہ کا محل کدھر ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ کون بادشاہ، کون کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں عمر سے ملنا چاہتا ہوں۔ عمر کہاں ملیں گے؟ سادہ سا جواب ہے کہ جاؤ مسجد نبوی میں ہوں گے وہ۔ کوئی وقار نہیں، کوئی روب نہیں، کوئی دبدبا نہیں۔ تعجب ہوتا ہے، اتنا بڑا بادشاہ، ہمارے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ عمر کا نام لینے سے تھرا جاتے ہیں، یہاں پر کیا ان کا نام لینے پر بھی جو ہے آدمی معمولی سا رستہ دکھا دے رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے پاس گئے، جا کر پوچھتے ہیں کیا عمر ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تھے، وہاں فلاں ایک مقام ہے، وہاں زکوٰۃ و صدقات کے اونٹ چر رہے ہیں، ان کی نگرانی کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے، آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو وہ مل جائیں گے۔ تو برادران اسلام، وہ دھوپ کے وقت میں عمر کی تلاش میں نکلا، دیکھا کہ کیکر کے درخت کے سائے میں کوئی آدمی ایک اینٹ یا پتھر کا ٹکڑا سرانے بنائے ہوئے آرام کر رہا ہے۔ قریب جا کر پوچھتے ہیں کیا تم عمر ہو؟ عمر کی آنکھ کھل گئی، آنکھ لگی ہوئی تھی،
ہاں میں عمر ہوں. اس نے ایک ہی بات بتایا تھا کہ عمر، اللہ نے تمہیں اطمینان اور سکون اس لیے دیا کہ تم نے لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے چلچلاتی دھوپ میں کیکر کے درخت کے سائے میں تھوڑی دھوپ ہے، تھوڑا سایہ ہے، اس میں بھی، اور ایک پتھر یا اینٹ کے سہارے بھی تم نیند میں بڑے مست سکون سو جاتے ہو. ہمارے کیسر و کسریٰ کے بادشاہ ہیں، نرم و نازک گادیوں پر بھی کروٹیں بدل بدل کر بھی خوف کے مارے انہیں نیند نہیں آتے، نیند کے خاطر بے چین ہو جاتے ہیں، مگر تم نے حقوق ادا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے تمہیں سکون کی نیند اللہ تبارک و تعالی میسر کر رہا ہے. برادران اسلام، یہ تمام چیزیں ہمیں کب یاد آئیں گے؟ ہم قبرستان جا کر زیارت کریں گے تو ہمیں یاد آئیں گے کہ میرے پاس جو مال ہے، اس مال میں کس کس کا حق ہے. غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مساجد کا، مدارس کا، طلباء کا، اور کن کن کا میرے بھائیوں بہنوں، اور کن کن کا اس میں حق ہے. وہ حق ادا کرے گا، کیونکہ وہ سمجھے گا کہ میں ایک دن سارا مال و متاع کو یہیں پر چھوڑ کر جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا تھا بالکل اسی طرح قبر کے اندر جا کر مدفون ہونے والا ہوں. میں کسی کا حق مار کر جمع کر کے رکھوں گا تو میں پورا تو اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکوں گا، دوسروں کے لیے چھوڑ کر میں مرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انسان کے 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کے علاوہ کوئی بھی انسان کا نہیں ہے. وہ کیا ہیں؟ ایک وہ چیز جو انسان کمایا، کھا لیا اور ہضم کر لیا، اس کا ہے وہ. دوسرا، جس نے کپڑا پہنا اور پھین کر جو ہے بودا کر دیا، اسے پھاڑ دیا، وہ اس کا ہے. اور وہ مال جو اللہ کے راستے میں دے کر اپنا توشہ تیار کر لیا، وہ اس کا ہے. باقی جو گن گن کر جمع کر کر کے رکھتا ہے، اس کی حفاظت میں بے چین ہو جاتا ہے، راتوں کی نیند گنوا لیتا ہے، اس کی حفاظت میں اس کے کھو جانے کے ڈر سے وہ کسی اور کا ہے، وہ اس کے مرنے کے بعد وہ اس کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو برادران اسلام، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم یہ ساری باتیں اگر یاد آنا ہے ہمیں تو اپنے خالی اوقات کو جا کر قبرستان میں گزاریں. کم سے کم قبر میں کسی کے تدفین میں ہم حصہ لے رہے ہیں تو جا کر اسے دیکھیں اپنے نگاہوں سے. اگر نگاہوں سے دیکھنے میں بھیڑ ہے تو دور کھڑے ہو کر کسی کے قبر کے اوپر نگاہیں جمائیں، اس کی خبر، اس کی زندگی کو یاد کرے قبر والے کی کہ اس نے کیا شان سے جیا تھا، آج اس کی شان کیا ہے. ہم لوگ تنہا اندھیرے میں اپنے گھر میں اندھیرے میں بیٹھ کر دروازے سارے بند کر کے کیا تھوڑی دیر گزار سکتے ہیں؟ کہ میری دینی ماں اور بہنوں، جیسے ہی بجلی چلی جاتی ہے گھر میں سب کے سب موجود ہیں، دوڑتے ہوئے اپنے شوہر کے پاس یا بچے اپنے والدین کے پاس آ کر جو ہے چمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں خوف کھاتے ہوئے، کہیں اندھیرے میں کوئی تو نہ نقصان پہنچے ہمیں. سہارا تو مل گیا نا، بچوں کو والدین کا، میاں کو بیوی کا، بیوی کو شوہر کا سہارا تو مل گیا، یا جو ہے فوراً اپنی موبائل کی لائٹ آن کر لیے، تھوڑا سکون مل گیا. کیا ہمیشہ اسی طرح رہے گا؟ خبر کے اندر ہمیں اتار دیا جائے گا تو کیا کسی کی بیوی کا شوہر اس کے ساتھ آئے گا؟ کیا کسی کے شوہر کے ساتھ اس کی بیوی آئے گی؟ کسی اولاد کے ساتھ اس کے والدین، والدین کے ساتھ اولاد آئیں گے؟ کیا کوئی روشنی ہوگی؟ کیا کوئی محافظہ قافلہ ہوگا؟ آپ کو کیڑے مکوڑے کاٹ کھائیں گے، سانپ بچھو آپ کے جسم کے چھنیاں کر دیں گے. اگر یہ ساری چیزیں نہ بھی کریں تو یہ مٹی خود آپ کو سڑا گلا کر کے ختم کر دے گی، آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. اس چہرے کی خوبصورتی کے لیے، اس جسم کے فخر و غرور کے لیے کپڑے پہنے اور اپنے چہرے کو بنا بنا کر کے رکھیں. وہ چہرہ جب مٹی میں دفن ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیا مٹی اسے نہیں کھائے گی؟ یہ اس نے قیمتی قیمتی چیزیں اپنے چہرے کے لیے استعمال کیا ہے، تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دیں، اسے وہ کہے گی؟ کیا اس کے جسم کو جس نے جو ہے جم کو جا کر باڑی بنایا ہے،
تو کیا کوئی مٹی، کیا کوئی قبر کی مٹی یہ کہے گی کہ اس نے بڑی محنت سے یہ باڑی اس نے بنائی ہے، چند دنوں کے لیے اسے چھوڑ دیں اسی طرح؟ کیا کوئی قبر یہ کہے گا؟ یہ کہے گی کوئی قبر؟ قبر میں کوئی انسان نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ بوڑھا نہ جوان، انسان کو جیسے ہی مٹی کے حوالے کر دیا گیا، مٹی اسے کھا کر ختم کر دے گی، ہڈیاں بوسیدہ بن کر رہ جائیں گے۔ آپ غور کریں، قبر جب کھودی جاتی ہوگی تو کسی کی ہڈیاں رونما ہوں گے، وہ ہڈیوں کو پکڑ کر سوچیں، غور کریں یہ ہڈیاں کس کام کی ہیں؟ آج ان ہڈیوں کے اوپر چڑھا ہوا گوشت کہاں گیا؟ یہ گوشت، یہ پوست، یہ خون کی نلیاں، اسی پر تو انسان فخر کرتا تھا، آج اس کا فخر کہاں گیا؟ آج وہ تخت تاج پہن کر فخر کرنے والے بادشاہ مٹی میں سوئے ہوئے ہیں، کوئی کسی کی خبر میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھیے سعودی عرب کے ریاض کے قبرستان میں بادشاہ بھی جو ہے، بادشاہ اور معمولی آدمی کے خبر میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جو جانتا ہے وہی پہچان سکتا ہے کہ یہ شیخ عبداللہ کی خبر ہے اور ایک عام انسان کی خبر ہے۔ جو نہیں جانتا وہ نہیں جان سکتا۔ تو برادران اسلام، زیارت قبور کا مقصد اپنی آخرت کی تیاری ہے، اپنی دنیا کی محبت کو کم کر کے آخرت کی فکر زیادہ کرنے کا مقصد ہے۔ اسی مقصد کو مزید واضح کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے کر فرمایا، اس مثال کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور حدیث ہے بخاری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ ایک انسان ہے، اس کے 3 ساتھی ہیں، دنیا میں ہر جگہ پر ان کا ساتھ ہے اس کا، مگر جب انسان مر جاتا ہے تو تینوں کے 3 چیزیں اس کی خبر تک آتے ہیں۔ اس میں سے ایک ساتھی اس کے خبر میں بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے اس میں خبر میں داخل ہو جاتا ہے، 2 چیزیں اس کے واپس چلے جاتی ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بتاؤ 3 دوستوں میں سے کون دوست بہتر ہے؟ جو خبر تک آ کر واپس چلے جانے والے 2 دوست بہتر ہیں، یا وہ ساتھی جو خبر کے اندر بھی اس کی مدد کے لیے، اس کے ساتھداری کے لیے، خبر کے اندر بھی اس کے سہارے ساتھ رہتا ہے، وہ ساتھی بہتر ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، جیسے اس نے دنیا کے اندر بھی ساتھ رہا اور خبر میں بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے ساتھ ہے تو بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مثال ان 3 چیزوں کی ہے، ایک اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، والدین، اولاد، بیوی، شوہر، یہ تمام چیزیں اہل و عیال ہیں، دنیا میں ہر وقت اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، اور قبر کے گڑے تک اس کے ساتھ آئیں گے۔ تدفین ختم ہو گئی تو وہاں سے الٹے پاؤں نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا مال، اس کا کمایا ہوا یا وراثت میں ملا ہوا اس کا مال ہے، اس کی جائیداد ہیں، اس کی حکومت ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا عہدہ ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے، دنیا میں ہر وقت اس کا ساتھ رہا ہے۔ جو بھی تکلیف آیا اپنا مال خرچ کرتا گیا، ان تکلیفوں کو دور کرتا گیا، وہ مال بھی خبر تک آئے گا، اور خبر میں جیسے ہی اسے اتار دیا گیا اور ختم، مٹی کے ذریعے اس کی خبر کو برابر کر دی گئی، تو پھر یہ مال واپس لوٹ جائے گا۔ آٹومیٹیکلی لوگ جو ہے یہ اس کے اولاد کے حصے میں کر دیں گے، ہو جائے گا، بیوی کے حصے میں کچھ مال چلے جائے گا، اولاد کے حصے میں کچھ مال چلے جائے گا، اگر مرنے والا کچھ وصیت کیا ہے تو وصیت کے مطابق کچھ مال ادھر چلے جائے گا۔ تیسرا ساتھی وہ ہے نیک اعمال، اس کے نیکیاں جو اس نے دنیا کے اندر کیا ہے، اس کے نیکیاں اسے خبر تک آئیں گے، بلکہ خبر میں بھی اس کے ساتھ رہیں گے۔ برادران اسلام، دیکھیے ان 3 چیزوں، ان 3 ساتھیوں کو سامنے رکھ کر ہم غور و تدبر کریں کہ اپنا زیادہ تر حصہ کس کے پیچھے ہم لگا رہے ہیں؟ اپنی اولاد و والدین یا اپنے رشتہ داروں کے پیچھے لگا رہے ہیں؟ یہ حقوق ہیں، ضروری ہیں، لگائیں، مگر حد سے بڑھ کر نہیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الہاکم التکاثر، زیادہ کی ہرس نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ کہاں ہلاک ہو گئے؟ دنیا میں نہیں، آخرت میں ہلاک ہو گئے۔
دنیا میں نہیں خبر کے گڑھے میں ہلاک ہو گئے۔ الہاکم التکاثر، تکاثر زیادہ کی ہرس، زیادہ والدین، زیادہ اولاد، زیادہ رشتہ دار، زیادہ دوستانی میں اپنا وقت گزارتے ہوئے بے نمازی بن گئے، حرام کمانا شروع کر لیا ان کے خاطر۔ تو یہ زیادہ کی ہرس ہے، یہ حقوق ادا کرنا ہے اسلام کے دائرے میں رہ کر۔ تو برادران اسلام، پھر دیکھیے دوسرا، اپنا مال و متاع جمع کرنا، زیادہ سے زیادہ جمع کرنا، نمازیں چھوڑ دیے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، میری طرف سے لوگوں کا نقصان ہوگا، اب نہیں تو کل کے دن ہوگا اسے، میں ایسی چیزوں کی تجارت کر رہا ہوں، یہ نہیں سوچتے۔ اپنا نفع ہو گیا، مجھے منافع کتنا مل رہا ہے، یہ سوچ لیے، ایسی اشیاء کا جو ہے تجارت کرنا شروع کر لیے جو انسان کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں، کینسر کی بیماریاں لا سکتے ہیں، اس کے پھیپھڑے خراب کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ اب نہیں تو کل یہ بیماریاں آنے والے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے معلوم ہونے کے بعد بھی اس کے ڈسٹریبیوٹر بنے ہوئے ہیں۔ تو برادران اسلام، یہ کیا ہے؟ یہ زیادہ کی ہرس ہے، فقط زیادہ کی ہرس ہے۔ اللہ نے حلال راستے کتنے ہمیں مہیا نہیں فرمایا، ان الحلال بین و ان الحرام بین، واضح ہے کون سی چیزیں حلال ہے، کون سی چیزیں حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چیزیں حرام کیا ہے وہ ہمیں آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ دیکھے کون کتنا کیا عمل کرے گا۔ تو برادران اسلام، خبروں کی زیارت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں آخرت کی یاد تازہ ہو، اپنا روب، اپنا گھمنڈ، اپنا دبدبے کو دبائیں۔ اس دنیا کے اندر میں چھوڑ کر جانا ہے، آخرت ہی میری منزل مقصود ہے، اس پر نظر رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کا یہ مقصد ہے، زیارت قبور کا۔ ایسا نہیں کہ خالی وقت ملے اجمیر کو چلے گئے، فلاں چلے گئے، دور دراز کا سفر کریں، وہاں کی چیزیں خرید کر لائیں اور وہاں کے عمارتوں کو، وہاں کے چیزوں کی لوگوں کے سامنے آ کر تعریف کرنے لگے۔ یہ چیزیں قبرستان کی زیارت کا مقصد نہیں، یہ چیزیں اپنی دنیا کی محبت کو بڑھانے کی چیزیں ہیں۔ اگر صحیح مقصد حاصل کرنا ہے تو پھر آخرت کی یاد تازہ کریں، اپنے آپ کو خبر میں داخل کر کے دیکھیں کہ میں اگر آج مرا ہوا ہوتا، میری لاش اگر وہاں ہوتی تو میرے پاس کیا ہے نیکی۔ یہ اگر انسان سوچ لیں تو یقیناً اسے آخرت کی یاد تازہ ہوگی۔ تو بس انہیں چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کے دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس دنیا کے اندر تیرے دیے ہوئے پر اکتفا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ زیادہ کی ہرس میں پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ خالی وقتوں میں قبروں کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے آخرت کا توشہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تدفین لوگوں کی مغفرت کی دعا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لوگوں کے کفن دفن میں اے اللہ شامل ہونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب کبھی بھی قبرستان جائیں تو اے اللہ اس کا ادب و احترام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ وہاں جا کر دنیا کی گپ شپ میں گزارنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آخرت کی یاد تازہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی دین اسلام سے بھٹکے ہوئے ہیں اے اللہ انہیں دین اسلام میں داخل ہو کر اس پر سلامتی کے ساتھ رہنے اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔